Bismillahirrahmanirrahim. We have given a strong punch to our coward enemy. Nare Takbir! ایک طرف بھارت کا S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم تھا جو کہ پاکستان نے تباہ کیا اور دوسری طرف پاکستانی میزائل الفتح تھے. رفال طیارہ ہے ملٹی فنکشنل، نہ صرف اسے تباہ کیا بلکہ یہ تباہ کر کے ایک واضح میسج بھی کر دیا کہ اس ایئر ڈیفنس سسٹم میں جنگی طیارے شامل ہوتے ہیں، بیلسٹک میزائل شامل ہوتے ہیں، ڈرونز شامل ہوتے ہیں. السلام علیکم جی. پاک بھارت جنگ تو ختم ہو چکی ہے، لیکن پاکستان نے اس جنگ میں کیا حاصل کیا ہے وہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے. آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاک بھارت جنگ میں پاکستان نے کس طرح سے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے. پاک بھارت جنگ میں ایک طرف بھارت کا رفال طیارہ تھا، یہ رفال طیارہ کیا ہے، جبکہ دوسری طرف پاکستان کا JF-17 تھنڈر تھا. ایک طرف بھارت کا S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم تھا جو کہ پاکستان نے تباہ کیا ہے اور دوسری طرف پاکستانی میزائل الفتح تھے. یہ ایک اچھا سا موازنہ اور اچھے پوائنٹس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آپ دیکھ سکیں گے، آپ جان سکیں گے کہ پاکستان نے کس محاذ پر کیسے کامیابی حاصل کی. سب سے پوائنٹ نمبر 1، پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان نے جو بھارت کا رفال طیارہ تھا جو کہ بھارت نے فرانس سے خریدا تھا، جس کی مالیت تقریباً یہ 36 طیارے خریدے گئے تھے. فرانس سے بھارت نے خریدے تھے 2016 میں، جو کہ بعد میں ڈیلیوری نے بعد میں ہوئے، جن کی مالیت تھی 7.8 ارب یورو. یہ ایک ملٹی نیشنل طیارہ ہے جو کہ فرینچ کمپنی ڈیزالٹ ایویشن نے بنایا تھا، اور اس میں ملٹی نیشنل سے مراد ہے کہ ملٹی فنکشنل سے مراد ہے کہ یہ فضا سے فضا، فضا سے زمین اور سمندر میں بھی اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے. پاکستان نے یہ جو رفال طیارہ ہے ملٹی فنکشنل، نہ صرف اسے تباہ کیا بلکہ یہ تباہ کر کے ایک واضح میسج بھی کر دیا کہ جو فرینچ کی یہ کمپنی ہے، جس کو بھی غرور ہے بھارت کی طرح کہ وہ بہت اچھے یا بہترین لڑاکا طیارے بناتی ہے، ان لڑاکا طیاروں کی جو JF-17 تھنڈر ہے ان کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے. JF-17 تھنڈر، JF سے مراد جوائنٹ وینچر جو کہ پاکستان اور چین نے مشترکہ طور پر بنایا تھا. اس طیارے نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ جو پاکستان کے پاس یا جو چین کے پاس ٹیکنالوجی ہے وہ ویسٹرن ٹیکنالوجی سے کہیں زیادہ ہے. دوسرا پوائنٹ جو کہ پاکستان نے بھارت کا S-400 جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اسے تباہ کیا ہے. یہ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کیا ہے تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ یہ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم بھارت نے اسپیسیفک خصوصی طور پر رشیا سے خریدا تھا، وہ بھی پاکستان اور چین سے اپنی فضائی حدود کو اور اپنے خود کو فضائی طور پر محفوظ کرنے کے لیے. اور پاکستان نے جب یہ ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ کیا ہے، اس ایئر ڈیفنس سسٹم میں جنگی طیارے شامل ہوتے ہیں، بیلسٹک میزائل شامل ہوتے ہیں، ڈرونز شامل ہوتے ہیں. وہی ڈرونز جو کہ پاکستان کے اوپر مختلف جگہوں پر اٹیک ہو رہا تھا تو وہ اڑے تھے، اور اس پورے سسٹم کو تباہ کر کے پاکستان نے یہ واضح میسج دے دیا ہے کہ بھارت کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ کسی صورت بھی طاقتور نہیں ہے، وہ اس قدر محفوظ نہیں ہے. بھارت کے اوپر نمبر 1 JF-17 تھنڈر سے رفال طیارے کو گرا کر پاکستان نے بڑی کامیابی نہ صرف بھارت بلکہ ویسٹرن ٹیکنالوجی کے خلاف حاصل کی ہے. اس فرینچ کمپنی کے خلاف جو ہے JF-17 تھنڈر کی بڑی کامیابی ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے. دوسرا، یہ ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ کر کے بھارت کا جو فضائی جو اس کی خود مختاری یا بھارت کی جو فضائی طور پر وہ بلند و بالا دعوے کرتا ہے وہ دنیا کے سامنے رکھ دیا کہ بھارت صرف باتیں کرتا ہے، بڑکے مارتا ہے، یہ حقیقی طور پر خود کا تحفظ نہیں کر سکتا. اور اس کا یہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم جو اس نے خصوصی طور پر خریدا تھا رشیا سے خود کو محفوظ کرنے کے لیے، جس کی مالیت تقریباً 5.43 ارب امریکی ڈالر تھی، اس کو تباہ کر کے کتنی بڑی کامیابی پاکستان نے حاصل کی ہے. نہ صرف معاشی طور پر بھارت کو جھٹکا دیا ہے اتنے ارب ڈالر کا، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بتا دیا کہ تمہارا سسٹم بالکل نکارا ہے. اس کے بعد پاکستان کا الفتح میزائل، یعنی ایک طرف ویسٹرن ٹیکنالوجی، ایک طرف فرینچ ٹیکنالوجی، بھارت کا غرور، دوسری طرف ہمارا الفتح میزائل. ہمارا الفتح میزائل پاکستان نے مقامی طور پر تیار کیا ہے، یعنی پاکستان کا یہ اپنا میزائل ہے جس کی رینج 140 کلومیٹر سے لے کے 200 کلومیٹر تک ہے. اور یہ جو ہمارا الفتح میزائل ہے یہ جوہری ہتھیار بھی لے کر جا سکتا ہے. اور یہ الفتح میزائل کی نہ صرف کامیابی ہے بلکہ پاکستان نے دنیا بھر کو یہ منوا لیا ہے کہ ہم نے مقامی سطح پر جو اپنا اسلحہ ویپن تیار کیا ہے یہ آپ کی کمپنیوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہے. اسی طرح JF-17 تھنڈر نے بھی جو ہے وہ دنیا بھر میں اپنا لوہا منوا لیا ہے. اور اس کے بعد پاکستان نے SH-15 گنز
نصر فتح 102 PL-15 میزائل کی مؤثر کارکردگی اور قابل اعتماد کامیاب تجربہ بھی کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے اس جنگ میں جو سب سے امپورٹنٹ تھا، بھارتی ڈرونز آتے تھے چلے جاتے تھے کچھ سیکنڈز کے لیے، لیکن پاکستانی ڈرونز بھارت کے کیپٹل دلی میں مسلسل 3 گھنٹے تک، جی ہاں 3 گھنٹے تک پرواز کرتے رہے اور ان کے اوپر اپنی صلاحیت اور رینج کا مظاہرہ کرتے رہے۔ پاکستان نے اس جنگ میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ نمبر جو ہے وہ 8 یہ ہے کہ پاکستان نے within the less time، یعنی بہت کم ٹائم میں ریاکشن دے کر، بہت کم ٹائم میں اپنی فوج کو جو ہے وہ نقل و حرکت دے کر، موومنٹ جو ہے وہ کر کے اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے۔ یعنی انڈیا کو جواب دیتے ہوئے کئی دن لگے تھے، تقریباً 14 سے 15 دن لگے تھے انڈیا کو جواب دینے میں، لیکن پاکستان نے within some hours جواب دے کر جو ہے یہ بتا دیا کہ ہماری فوج ہر وقت ہر لمحہ ریڈی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ بھارت پر جو پھر یہ تو ساری جنگی کمپیریزن اور جنگی کامیابیاں ہوگی، لیکن دوسری طرف جو سفارتی طور پر پاکستان کو یہ کامیابی ملی کہ پاکستان نے بھارت جو کہ اپنے اس غرور میں رہتا ہے کہ وہ سائنس ٹیکنالوجی میں ہیکنگ میں نمبر 1 ہے، پاکستانی ہیکرز نے بھارت جیسے ملک کو اس کا سسٹم جام کر کے اس کی صلاحیت کو چیلنج کر دیا تھا اور بھارت پر دباؤ ڈال کر سنتاس معاہدہ مزید دوبارہ زیر غور پاکستان اب یہ لے کر آ رہا ہے، اور پاکستان نے زرعی معیشت خاص طور پر پنجاب کی بقا کے لیے یہ جو ہے وہ بہت بڑی اہم پیش رفت ہے۔ بھارت کو کمٹمنٹ ٹریپ سے دھکیل کر مودی پر داخلی اور بین الاقوامی دباؤ بڑھایا ہے، جو اس کی سیاسی بنیاد کو کمزور یا اس کی حکمت عملی کو مزید بے نقاب کر دے گا۔ پاکستان نے چین کی حمایت کو مزید مضبوط کیا ہے۔ چین سے پاکستان کو دفاعی امداد جیسے کہ ڈرونز، میزائل اور اقوام متحدہ جیسے فورم پر سفارتی جو تحفظ ہے وہ بھی ملا ہے، اور بھارت کی عسکری حد سے زیادہ طاقت کے دعوے کو چیلنج کر کے پاکستان نے اس کی کمزوریاں دنیا کے سامنے رکھی ہیں، بے نقاب کی ہیں۔ یہ وہ بڑی کامیابیاں تھیں پاکستان کے لیے، افواج پاکستان کے لیے، جو کہ اس وار زون میں وار سے حاصل ہوئیں۔ ہم نے ایک طرف بھارت کو شکست دی، دوسری طرف ہم نے ویسٹرن ٹیکنالوجی جو کہ رفال طیارے بنانے والے چلانے والے دونوں کو بے نقاب کیا کہ نہ وہ پروڈکٹ ایسی ہے اور نہ ہی وہ چلانے والے ایسے ہیں، اور دوسری طرف ہم نے میک شور کیا کہ ہمارے الفتح جو کہ پاکستان کا تیار کردہ میزائل ہے، ہمارا GF-17 تھنڈر جو کہ جوائنٹ وینچر ہے پاک چین کا، یہ دنیا کی جتنی بھی بڑی طاقت ہو اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے ہیکرز بھارت جتنا بھی بڑا آگے نکل جائے اس کا سسٹم ودن سیکنڈز جام کر سکتے ہیں۔ اور اب پاکستان کی بقا، خود مختاری، سلامتی کو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس طرح چیلنج کرنے سے پہلے، اٹیک کرنے سے پہلے ضرور سوچے گی، کیونکہ پاکستان کے پاس ہر وہ طاقت ہے جس سے پاکستان خود کا تحفظ، خود کا دفاع کر سکتا ہے۔